اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 120 یعیدوہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے انہیں وما یعیدوہم الشیطان اور انہیں وعدہ کرتا اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان الا مگر غرورن فریب کا شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ حاشیہ نمبر 313 اور 314 یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اور دل میں طرح طرح کی امیدیں اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے کہ جس چیز کے نفع اور فائدہ کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضر یعنی نقصان ہوتا ہے۔ اولئک یہی ہے مأواہم جن کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ولا یجدون اور نہ پائیں گے انہا اس سے محیصن نکلنے کی جگہ۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ جی آیت نمبر 120 نیکسٹ 121 پڑھتے ہیں۔ والذین اور جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے سندخلہم داخل کریں گے ہم انہیں جنات باغات میں تجری رواں ہیں من تحتہا جن کے نیچے الانہار ندیاں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق کا سچا ہے ومن اور کون اصدق کو زیادہ سچا من اللہ اللہ سے قیلاً بات کرنے میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ لیسا نہ بِأَمَانِيِّكُمْ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ولا اور نہ امانی جھوٹی امیدیں اہل الکتاب اہل کتاب کی میں یعمل جو عمل کرے گا سوءً برا یجزا بھی اسے سزا ملے گی اس کی ولا یجد اور نہ پائے گا لہ اس اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے بغیر سے ولین کوئی دوست ولا نصیرن اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر جو برائی کرے اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس کا جو پہلا پارٹ ہے کہ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، یعنی تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ بتوں کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں، یہ تمہارے جھوٹے خیالات ہیں، تو یہ خیالات تمہیں نہیں بچا سکیں گے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی، یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے۔ یعنی جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے یہودیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو ہمیں دوزخ کی آگ پہلی بات ہے چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو صرف کچھ روز کے لیے چھوئے گی اور جنت پر ہمارا حق ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو ان کی اس خیال کو بھی رد کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کا خیال غلط ہے، مشرکین کی طرح وہ بھی ان کا خیال باطل ہے۔ نیکسٹ، تو جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار، خواہ مشرکین سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے، یعنی جو بھی برائی کرے گا چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَمَن اور جو یعمل عمل کرے گا من الصالحات اچھے سے من ذکر مرد سے ہو او انثى یا عورت وہوا بشرطیہ کہ وہ مؤمن مومن ہو فاولئک سو وہی یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں ولا اور نہ یظلمون ظلم کیے جائیں گے نقیرن تل بر۔ اور
جی، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا یعنی جو کوئی اچھے عمل کرے گا وہ مرد میں سے ہو یا عورت اور ہو یا پھر کوئی مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر بھی نقصان نہ دیا جائے گا۔ اب اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وحید کفار کے لیے ہے، سوری جی، حاشیہ نمبر 319 جی، کہ جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا تو چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اعمال داخل ایمان نہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں عورت اور مرد کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، ٹھیک ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اعمال کا جہاں تک تعلق ہے اور اعمال کی جزا اور سزا کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر مرد اور عورت میں تو کوئی تخصیص یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو نہیں کرے گا، جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کا یہ معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ جو آپ نے آیت، یہ جو آپ کی آیت نمبر تھی 124، ٹھیک ہے، اور جو بھی جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی بھی نقصان تل برابر، یعنی تل آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا ہوتا ہے نا تل، تو وہ اس کے جتنا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ومن، اور جو احسن، جی، ومن، اور کون، احسن بہتر، دینن دینی لحاظ سے، ممن اس شخص سے، اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن احسان کرنے والا، واتبع اور پیروی کی، ملت ابراہیم ابراہیم کی، حنیفاً وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہے، واتخذ اور بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم کو خلیل یعنی دوست۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا اور ابراہیم کے دین پر ہے، اور جو ہر باطل یعنی ہر جھوٹ سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ حاشیہ نمبر 320 سے لے کر 322 تک ہے، تو اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس کا کیا معنی ہے کہ یعنی عطا تو اخلاص اختیار کرے، یعنی جو بندہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، اطاعت کرے۔ اور دوسرا پارٹ، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ملت اسلام کے موافق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو ملت سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور خصوصیات دین محمدی جو کہ اس کے علاوہ ہیں، دین محمدی کا اتباع کرنے سے شرع و ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتساب یعنی نسبت رکھنے پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شرع محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ یعنی وہ ملت ابراہیمی کو تو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ الفاظ بیچ میں مختلف ہیں تو آپ نے ان پہ غور نہیں کرنا، جسٹ آپ کو مطلب سمجھ آنا چاہیے۔ یعنی آپ کو ترجمے کی سمجھ آ گیا نا کہ جو انسان دین محمدی کا اور دین ابراہیمی کا پیروکار ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اوپر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، اور وہ نیکی والا ہے جو اور ابراہیم کے دین پر ہے۔ نیکسٹ آپ کا آتا ہے کہ کس کا دین، اور جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ خلت صفائے مودت یعنی سچی محبت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا یعنی دوست کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس یعنی اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ مکمل ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کے جو کاملات ہیں سب سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور حبیب بھی جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ فخرن نہیں کہتا، یعنی یہ میں فخر سے نہیں کہتا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، بلکہ حقیقت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، وماں اور جو کچھ فی الارض زمین میں، وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو محیطاً گھیرے میں لینے والا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کا احاطہ علم و قدرت میں ہے۔ احاطہ بالعلم سے یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنی وجوہ ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو، یعنی آپ کو اوپر دیکھیں آیت اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا نا، کہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اس سے کیا مراد لیا جا رہا ہے، تو دیٹس انف۔ آپ نے جو تشریح میں مختلف الفاظ دیے میں یا مختلف لائنیں بیان کی گئی ہیں، آپ نے ان کو پڑھ کے کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ جسٹ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے، اور کنسیپٹ اس طرح سے کلیئر کرنے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں اور آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور فتویٰ کا پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں، قُلِ آپ فرمائیے، اللہ اللہ تعالیٰ یُکْتِیکُم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن ان کے بارے میں، وما اور جو یتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، فی الکتاب اس کتاب میں، فی متعلق یتاما یتیم، النساء بچیوں کے، اللاتی جنہیں لا توتونہن تم نہیں دیتے ہو، ما کتبہ جو مقرر کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، وترغبون اور خواہش کرتے ہو کہ تنکیحون خود نکاح کروا لو ان کے ساتھ، والمستضعفین اور کمزور، من الولدان اور بچوں سے، وان اور یہ کہ تقوموا قائم رکھو، لیتاما یتیموں کے معاملے میں، بالقسط انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا اور جو کرو گے، من خیر بلائی سے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ کانا ہے، بھی علیما اس کو خوب جاننے والا۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، پہلے ذرا صرف اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا ہے، یعنی اگر تو کوئی لڑکی کے پاس مال بھی ہوتا اور خوبصورت بھی ہوتی تو پھر تو اس کو حق مہر دے کے تھوڑا سا اس سے نکاح کر لیتے اور ساری جائیداد خود لے لیتے۔ اگر وہ مالدار ہوتی اور اس کا خوبصورت نہ ہوتی تو اس کا نکاح کرتے ہی نہیں تھی، نہ اپنے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ، اور اگر وہ نہ مالدار ہوتی اور نہ ہی اس کا خوبصورت ہوتی تو پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آیت نازل کر کے تو ان تمام جو غلط رسومات تو ان کو ختم کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ترجمہ دیکھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقررہ ہے، یعنی مقررہ میراث سے، یعنی جو میراث میں ان کا حصہ ہے تم وہ نہیں دیتے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور یعنی جو یتیم ہیں ان کے سے تم ہم نے آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ کن سے وہ منہ پھیرتے ہیں نکاح کرنے سے بھی، اور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی ان کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے پورے حقوق ادا کرو۔
تو اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر احکامات دیے ہیں کہ جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دینا چاہیے، اور ان کے معاملے میں ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ سے مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔